امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں محمد ابن سلام، محمد ابن سلام بالتخفیف، سلام نہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ محمد ابن سلام، یہ درست نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی جو تہذیب الاسماء واللغات ہے اس میں رد کیا ہے اس بات پر، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سلام، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ محمد ابن سلام، ابن حجر نے بھی کہا ہے محمد ابن سلام تہذیب و تہذیب میں بھی اور اس میں بھی، کس میں؟ فتح الباری میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ایک صاحب ہیں سہل ابن المتوکل، ان کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں محمد ابن سلام ان سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے والد کا نام سلام نہیں سلام ہے، وہ اپنے والد سے متعلق بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ محمد ابن سلام، محمد ابن سلام ابن الفرج السلمی مولاہم ابو عبداللہ البخاری البیکندی، البخاری بخارا کے ہیں، بیکند بخارا کے قریب ہے۔ بخارا ایک بڑا علاقہ ہے، بڑا شہر ہے۔ ان کی جو سن ولادت ہے 162 ہجری، 162 ہجری۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جس سال سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اسی سال ان کی ولادت ہوئی، یعنی 161 ہجری کو، کم و بیش 161 یا 162۔ 10واں طبقہ ہے، 227 ہجری سن وفات ہے۔ کتب ستہ کی مؤلفین میں صرف امام بخاری نے آپ کی مرویات کو لائے ہیں، اخرجہ البخاری فقط۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ ثبت، یعنی جو روات سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک جو 12 درجات ہیں، طبقات بھی 12 ہیں، درجات بھی 12 ہیں، اور جو 12 درجات ہیں اس میں یہ صحابہ کے بعد پہلا درجہ ہے، صحابہ کے بعد، کیونکہ صحابی کے لیے الصحابی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفاہ شرفن، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، لیکن صحابہ کے بعد جو انہوں نے 12 درجات ذکر فرمائے ہیں یہ پہلا درجہ ہے علم و فضل کے اعتبار سے۔ حافظ ابن حبان نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم الرازی سے ان کے فرزند نے نقل کیا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے، کہ ثقۃ صدوق، بہت عظیم عالم دین ہیں محمد ابن سلام البیکندی۔ ایک صاحب ہیں احمد ابن الحیثم الشاسی، شاس ایران میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن یحییٰ نے کہا کہ خراسان سمجھتے ہیں ایران کا جو مشرقی حصہ ہے جو اونٹ کی کوہان کی طرح آتا ہے، ترکمانستان اور نیچے سے افغانستان جا کے ملتا ہے وہ، تو خراسان بہت بڑا علاقہ، کہا کہ خراسان نے 2 خزانے جو ہے امت کو دیے، کنز عند محمد بن سلام البیکندی وکنز عند اسحاق بن راہوی، یعنی 2 کنز ہیں خراسان میں، ایک خزانہ ان کے پاس ہے، ایک خزانہ ان کے پاس ہے علم اور فضل کا۔ عبید اللہ ابن شریح وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، انی لاحفظ نحو من 5000، کہ 5000 حدیثیں میں نے یاد کی ہیں۔ 5000 حدیثیں بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک حدیث، ایک متن جو ہوتا ہے اس کے مان لیں 20 طرق بھی ہو تو وہ کتنے حدیثیں کہلاتی ہیں؟ 20 حدیثیں کہلاتی ہیں اس اعتبار سے۔ عبید اللہ ابن شریح مزید کہتے ہیں وکان محمد ابن سلام من کبار المحدثین وله حدیث کثیر ورحلۃ وله مصنفات فی کل باب من العلم، وله مصنفات فی کل باب من العلم، وکان بینہ وبین ابی حفص احمد ابن حفص مودہ واخوہ وکل واحد منہما مخالف للآخر فی المذہب۔
علی بن الحسن کہتے ہیں سمعت محمد بن سلام یقول، محمد بن سلام یقول ادرکت مالک بن انس فاذا الناس یقرؤون علی فلم اسمع منه شیئا لذلك. یعنی میں مدینہ رسول گیا، میں امام مالک کا درس بھی چل رہا تھا، لیکن طلبہ آپ پر قرات کر رہے تھے، اور امام مالک کو یہی بات پسند تھی. بنسبت استاذ پڑھنے کے طالب علم پڑھے، امام مالک کا موقف ہے، آپ اسی کو ترجیح دیتے تھے. تو کہا کہ یقرؤون الناس علی، طلبہ آپ پر قرات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لم اسمع منہ شیئا، میں آپ سے کچھ نہیں سن پایا. یہ وجہ ہے. اور اس وقت ان کی عمر میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً مان لیں 19 سال، اور ایک محدث کے لیے 19 سال بہت بڑی عمر ہے، لیکن یعنی گویا کہ کم عمری میں چلے گئے تھے حج وغیرہ کے لیے، یہ معنی ہے. ورنہ عادتاً سلف میں اتنی عمر میں باہر نہیں جاتے. عادتاً سلف کو اگر آپ پڑھیں گے، عادتاً 15-16 سال کی عمر میں اپنے والدین کے لیے ساتھ گئے ہوں الگ بات ہے، ورنہ علمی سفر کے لیے نکل چکے ہوں ایسے بہت کم. سلف کا ایسا معاملہ نہیں رہا ہے. ایک اور بات، علی بن الحسن نے ایک عجیب واقعہ سنایا ہے، ان کے تلمیذ ہیں، کہ محمد بن سلام کے پاس ایک بزرگ آئے. جاء شیخ الی ابن سلام، ایک بزرگ آئے اور آ کر کے کہا کہ یا ابا عبداللہ انا رسول ملک الجن الیک، میں جنوں کے بادشاہ کا قاصد ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں. اور کہا یقرأ علیک السلام، جنوں کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کو سلام سناتے ہیں. لا یکون لک مجلس یجتمع الیک الناس وان کثروا الا ان یکون منا فی مجلسک اکثر من مثلہم. آپ کی مجلس میں جتنے بھی طلبہ بیٹھتے ہیں، بھلے ہی وان کثروا کبھی زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن ہم ان سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں. محمد بن یعقوب اس قصے کے حاکی ہیں، حکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں هذه الحکایۃ عندنا مستفیضہ اے مشہورہ، هذه الحکایۃ عندنا مستفیضہ مشہورہ، یہ ان سے متعلق کہا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ابو عصمہ سہل بن المتوکل، وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا، یہ بھی بخارا کے ہیں. بغداد آیا، ہاں سہل بن المتوکل بغداد آیا. امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ حدثنی حدثنی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ من این انت؟ فقلت من بخارا. فقال الم تسمع من محمد بن سلام ما یکفیک. یعنی ان سے پڑھ لینے کے بعد مطلب پھر مزید ہمارے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے محمد بن سلام کے لیے رحمہ اللہ. محمد بن سلام سے متعلق ایک بات میں نے پڑھا، اور یہ میں نے بہت پہلے اپنے اسٹیٹس میں ڈال کے رکھا تھا، بہت پہلے. محمد بن سلام رحمہ اللہ کہتے ہیں انفقت فی طلب العلم 40,000، انفقت فی طلب العلم 40,000 وانفقت فی نشرہ 40,000. طالب علم کے دور میں 40,000 دینار نہ صحیح درہم ہی رکھ لیں میں نے خرچ کی ہیں، اور پھر جو میں نے پڑھا ہے اس کی نشر و اشاعت میں میں نے 40,000 خرچ کی ہیں. تقبل اللہ جہودہم.